लाश, लड़की और गाँव के गुनाहगार। किस्त नंबर 1। गांव खासा बड़ा था। जिस थाने में ये गांव था उसका चार्ज लिए मुझे अभी छठा या सातवां रोज़ था। जाने वाले सब इंस्पेक्टर ने मुझे इलाका घुमा फिरा कर दिखा दिया था। फिर भी मैं अभी वहाँ अजनबी था। मुझे चार्ज देकर जाने वाला सब इंस्पेक्टर नागपुर के करीब रहने वाला बिमल दास नाम का हिंदू था। मैंने चार्ज लेकर और इलाका देखकर वो केस देखे जो ज़ेरे तफ्तीश थे। उस ज़माने में जुराइम इतने ज़्यादा नहीं होते थे जितने आजकल हो रहे हैं। मैं इन केसों का सरसरी जायज़ा ले रहा था। इनमें 3-4 केस कत्ल के भी थे। मेरी नज़रें कत्ल के केस पर रुक गईं। मेरे चार्ज लेने से 5-6 रोज़ पहले की तारीख थी। 19-20 बरस उम्र की एक गैर शादीशुदा मुसलमान लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। तीसरे या चौथे रोज़ केस की फ़ाइल के मुताबिक लड़की की लाश मिली। लड़की के वालिदैन ने और गाँव के 3 आदमियों ने, जिनमें एक नंबरदार था, लाश की शनाख्त की कि ये गुमशुदा लड़की की लाश है। इसके बाद इंस्पेक्टर बिमल दास ने नामालूम कातिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और FIR लिखी। तीसरे रोज़ मैं चार्ज लेने आ गया। इन 3 दिनों में लाश के पोस्टमार्टम के सिवा कोई और तफ्तीश नहीं हुई थी। मैंने कत्ल के इस केस में ख़ास चीज़ जो देखी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। लाश की हालत ये लिखी थी कि लाश नाकाबिल शनाख्त थी। चेहरा गीदड़ों वगैरह ने खा लिया था। जिस्म का कहीं कहीं गोश्त रह गया था। पेट और सीने के अंदरूनी एज़ा खाए जा चुके थे। टांगें और बाजू वैसे ही लाश के साथ थे, ये अलग हो चुके थे। हड्डियां नज़र आ रही थी। सर के बालों से पता चलता था कि ये औरत की लाश है। यह पता चलाना नामुमकिन था कि कत्ल से पहले उस औरत के साथ क्या सलूक हुआ था। पेट के अंदर कुछ भी नहीं था। यह मालूम करना भी मुमकिन ना था कि उसे किस तरीके से मारा गया है, और यह भी मालूम नहीं किया जा सकता था कि उसे मरे कितना वक्त गुजर चुका है। ऐसी लाश को शनाख्त किस तरह किया गया? मकतूला की मां ने और उसके बाप ने तहरीरी बयान दिए थे कि उन्होंने कपड़ों से अपनी बेटी की लाश पहचानी। दूसरे गवाहों ने भी ऐसे ही बयान दिए थे। मैंने सब के बयान पढ़े तो इनमें ज़्यादातर फ़िक्रे एक जैसे थे। इससे मुझे कुछ शक हुआ। मैंने ASI से पूछा कि उसने लाश देखी होगी, क्या वो काबिल शनाख्त थी? हाँ जी, उसने वसूख से कहा। आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस तरह लिखी जाती है? मकतूला के लवाहकीन ने लाश को देखते ही पहचान लिया था। नारायण जी, मैंने ASI से कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं चाहता हूं कि हम दोस्तों की तरह एक दूसरे को अच्छे रंगो रूप में पहचानें। सब इंस्पेक्टर बिमल दास ने मेरे आगे तुम्हारी बहुत तारीफ़ की थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे तुम्हारे ख़िलाफ़ शक में डाल दिया गया है। हम लोग इतनी ज़्यादा तारीफ़ों के काबिल नहीं होते। मेरे दिल में अपने ख़िलाफ़ शक पैदा ना होने दो। उसने अब के इतने वसूख से तो बात ना की, लेकिन पहले जो जवाब दे चुका था उसी पर कायम रहा। मैंने बात यहीं पर ख़त्म कर दी, लेकिन उस ASI ने मुझे मज़ीद शक में डाल दिया। मुझे धड़का हर वक्त लगा रहता था कि मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदुस्तान के उस इलाके में नौकरी कर रहा हूँ जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है और अंग्रेज़ों के साए में हिंदू हुकूमत कर रहे हैं। ऊंचे ओहदों पर भी हिंदू अफसर मौजूद थे। अपनी दयानतदारी के अलावा मुझे मोहतात होना पड़ता था कि कोई हिंदू डंग ना मार जाए। ऐसा एक केस मेरे ज़िम्मे आ गया था जिसकी तफ्तीश ही नहीं हुई थी। इसमें कोताही मुझे नुकसान दे सकती थी। पहला थानेदार तो एक नाकाबिल शनाख्त लाश को गुमशुदा लड़की की लाश साबित करके चला गया। अब मुझे कातिल को पकड़ना था, मगर शनाख्त पर मुझे शक हो गया। शाम को मैंने एक हेड कांस्टेबल को पास बिठाया और उससे पूछा कि उसने वो लाश देखी थी। बरामदगी के वक्त मैं मौजूद था। उसने जवाब दिया, आप ASI साहब को पता न चलने देना कि मैंने आपको कुछ बताया है। हकीकत ये है कि वो लाश शनाख्त हो ही नहीं सकती थी। सर के बालों के सिवा कोई और निशानी नहीं थी जिससे पता चलता कि ये औरत है। जिस्म का कोई और हिस्सा महफूज नहीं था। सब इंस्पेक्टर बिमल दास ने लड़की के बाप को डरा धमका कर मनवाया कि वो कहे कि ये उसकी बेटी की लाश है। गुमशुदा लड़की की मां से भी लिखे हुए बयान पर अंगूठा लगवा लिया गया था। बाकी 3 गवाह अपने ही आदमी थे, उनमें नंबरदार भी था। बिमल दास ने उस कार्रवाई में क्या फ़ायदा देखा था? मैंने पूछा। कहता था कि इस तरह गुमशुदगी की तफ्तीश ख़त्म हो जाएगी। हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया, कत्ल की तफ्तीश होती रहेगी जनाब। मुझे शक है कि सब इंस्पेक्टर बिमल दास ने किसी से माल खाया है। ASI नारायण को मालूम होगा? मैंने पूछा। मैं आपको ये बता दूं कि इस हिंदू हेड कांस्टेबल को मेरे साथ क्या हमदर्दी थी। ये महज खुशामद थी। खुशामद बड़ा कदीम फ़न है। इस हिंदू कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर बिमल दास को, जब उसने थाने का इंचार्ज लिया था, पहले थानेदार के ख़िलाफ़ बातें सुनाई होंगी
اور اسے خوش کیا ہوگا۔ اب وہ مجھے بمل داس کے راز دے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ اگلے تھانے دار کو میرے خلاف کچھ نہ کچھ بتائے گا، لیکن مجھے اپنے کام کے راز لینے تھے جو وہ دے رہا تھا۔ خوش آمدی کسی کے یار نہیں ہوتے، انہیں اپنی ترقی اور دیگر فائدے کے لیے اپنے افسروں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا۔ یہ بمل داس کا اپنا آدمی تھا، کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو دونوں مل کر کرتے تھے۔ اتنی سی بات تھی، میرے لیے کافی تھی۔ مجھے تصدیق کی ضرورت تھی کہ لاش کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے ایسائی نران سے کچھ نہ کہا۔ میں اسے شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ کسی نے میرے آگے اس کی چغلی کی ہے۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے، جو ہندو تھا، مجھے یہ بھی بتایا کہ گم شدہ لڑکی کے متعلق ہر کسی نے یہی کہا تھا کہ شریف لڑکی ہے اور اس کا باپ تو بہت ہی نیک اور بھلا آدمی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ سے تفتیش شروع کروں گا۔ میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ لڑکی قتل نہیں ہوئی۔ اگر یہ کیس عدم لاپتہ قرار دے کر داخلے دفتر کر دیا گیا ہوتا تو میں پرواہ ہی نہ کرتا۔ یہ کیس زیر تفتیش تھا اور کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو پھانسی کا پھندا تھا جو میرے گلے میں آ پڑا تھا۔ میں اس لیے ابھی اس کیس کے پیچھے پڑ گیا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ پہلے تھاندار نے مال کھایا تھا۔ سب سے پہلے لاپتہ لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو تھانے بلایا۔ لاپتہ لڑکی کا نام شکوری لکھا تھا۔ وہ آ گئے تو دستور کے مطابق مجھے ان سے الگ الگ بیان لینے تھے، لیکن میں نے دونوں کو اکٹھے ہی اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ دونوں کی ذہنی حالت اچھی معلوم نہیں ہوتی تھی، اچھی ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ان کی جوان بیٹی قتل ہو گئی تھی۔ غم کے علاوہ میں نے ان کے چہروں پر اور ان کی حرکتوں میں خوف دیکھا۔ میں بات کرتا تھا تو دونوں چونک اٹھتے تھے۔ میں نے یہ اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا تھا کہ ان دونوں کو پہلے تھاندار نے ڈرا دھمکا کر منوایا تھا کہ جو لاش برآمد ہوئی ہے یہ ان کی بیٹی کی ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بیٹی قتل ہو گئی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ ہاں حضور، باپ نے زر خرید غلاموں کے سے لہجے میں بڑی تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ میں بیان دے چکا ہوں پہلے تھانے دار صاحب کو۔ ہم دونوں نے بیان دے دیے تھے۔ آپ کا حکم ہو تو پھر وہی بیان دے دیں گے۔ معلوم نہیں خدا ہمیں کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے، شکوری کی ماں نے روندی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ شکوری کا باپ پڑھا لکھا اور معزز آدمی تھا۔ اسے ریلوے سے ریٹائر ہوئے ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی بیٹی قتل نہیں ہوئی اور وہ لاش آپ کی بیٹی کی نہیں تھی تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ آپ جو کہیں گے ہم اسی کو صحیح مانیں گے، باپ نے جواب دیا۔ میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ یہ سلسلہ کہیں رک جانا چاہیے۔ ہم دونوں نے دل پر پتھر رکھ کر مان لیا ہے کہ ہماری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ کیوں مان لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تھاندار صاحب نے کہا تھا کہ مان لو، باپ نے جواب دیا۔ اگر میں کہوں کہ مت مانو تو پھر؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے ان کی مانی تھی، اب آپ کی مان لیں گے، باپ نے کہا۔ مجھ میں اب اور زیادہ دھمکیاں اور گالیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ پہلے تھانے دار نے آپ کو ڈرا دھمکا کر لاش کی شناخت کرائی تھی؟ میں کسی تھانے دار کے خلاف بات زبان پر نہیں لاؤں گا، باپ نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ محترم، میں نے کہا، میری زبان سے نہ آپ دھمکی سنیں گے نہ بدتمیزی کا کوئی لفظ۔ آپ گالیوں کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف ذرا جھک کر کہا، میں مسلمان ہوں۔ میں ہر اس مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں جسے اپنی عزت کا پاس ہے۔ پہلے تھانے دار ہندو تھا، اس نے شاید اس لیے آپ کی بیٹی کی گمشدگی کا کیس دبا رکھا تھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر میں بھی اس جیسا ہوتا تو مجھے یہ کیس باہر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے گناہ گار نہ کریں، مجھ پر شک نہ کریں۔ ہمدردی کی اتنی سی بات سے اس معزز آدمی کے آنسو نکل آئے۔ پھر وہ ایسا بے قابو ہوا کہ اس نے رومال اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکیاں لینے لگا۔ اس کی بیوی کی حالت اس سے زیادہ بری ہو گئی۔ میں تو اپنا فرض ادا کر رہا تھا، لیکن ان دونوں کے ساتھ مجھے ہمدردی ہو گئی۔ ایک تو ان کی بیٹی لاپتہ ہوگی اور اس پر ظلم یہ کہ تھانے میں ان کے ساتھ نہ جانے کیسا برا سلوک ہوا تھا۔ میں نے خاصی مشکل سے ان دونوں کو یقین دلایا کہ میں ان کی عزت کروں گا اور گہرائی میں جا کر تفتیش کروں گا۔ آپ کس بنا پر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی قتل نہیں ہوئی؟ شکوری کی ماں نے پوچھا۔ مجھے شک ہے، میں نے جواب دیا۔ میں اپنا شک رفع کرنے یا اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے زمین کے نیچے بھی اتر جاؤں گا، لیکن مجھے آپ کے تعاون اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ لڑکی لاپتہ کس طرح ہوئی؟ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ میری بیٹی گھر سے کس طرح گئی ہے۔ شکوری کے باپ نے کہا، میں اس کا باپ ہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ میری بیٹی ایسی نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ گھر سے چلی جاتی۔ آپ گاؤں میں جا کر میرے گھر اور میری بیٹی کے متعلق پوچھیں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تھانے دار نے آپ سے لاش کی شناخت کس طرح کرائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ سب انسپکٹر بمل داس نے
اسے اور اس کی بیوی کو تھانے بلا کر ایک لاش دکھائی جس کے سر کے بال عورتوں جیسے تھے، چہرہ کھایا ہوا تھا، گردن پر کھال اور گوشت تھا، لیکن سینے کی تمام پسلیاں بالکل ننگی تھیں، پیٹ بھی صاف تھا، اس کے اندر کچھ نہیں تھا، ٹانگوں سے گوشت نوچا ہوا تھا۔ بمبل داس نے شکوری کے باپ اور اس کی ماں سے کہا کہ یہ ان کی لاپتہ بیٹی کی لاش ہے۔ باپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی بیٹی کی ہی لاش ہو، لیکن اسے پہچانا نہیں جا سکتا۔ بمل داس نے اسے کہا کہ وہ بیان دے دے کہ یہ اس کی بیٹی کی لاش ہے۔ باپ نہ مانا۔ بمل داس نے اسے کہا کہ وہ نہیں مانے گا تو سارے گاؤں میں مشہور کر دیا جائے گا کہ شکوری اپنے ایک آشنا کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی اور ایک آدمی اور اس کے آشنا کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو گیا، پھر انہوں نے شکوری کی آبرو ریزی کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ میں نے یہ ایک بات بتائی جو بمل داس نے شکوری کی ماں باپ سے کہی تھی۔ اس نے انہیں ننگی گالیاں دیں اور ایسی بےہودہ باتیں کہیں اور گرفتار کر لینے کی دھمکیاں دیں کہ دونوں نے مجبور ہو کر بمل داس کے لکھے ہوئے بیانات پر دستخط کر دیے۔ چھوٹے تھانے دار نارائن نے بھی آپ کو کچھ کہا تھا؟ کہتا تھا، شکوری کے باپ نے کہا۔ وہ تو بار بار بڑے تھانے دار سے کہتا تھا کہ دونوں میاں بیوی کو حوالات میں بند کر دو۔ بڑا تھانے دار ایک گالی دیتا تھا اور چھوٹا 3 دیتا تھا۔ میں نے بیان پر دستخط کر کے سوچا کہ یہی اچھا ہے کہ مشہور ہو جائے میری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ ہم دونوں نے اپنے آپ کو یقین دلایا ہے کہ ہماری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ اگر یہ نہ مانے تو ساری عمر کا رونا ہے کہ نہ جانے بیٹی کہاں ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو لاش انہیں دکھائی گئی تھی وہ ان کی بیٹی کی ہی ہو، لیکن میں اس شناخت کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے نئے سرے سے تفتیش شروع کروں گا۔ میں نے میاں بیوی کو گھر بھیج دیا۔ انہیں کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کریں اور دل سے خوف نکال دیں اور دعا کریں۔ میں نے کہا اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، اللہ جو کرتا ہے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ لاش کی شناخت 3 اور آدمیوں سے بھی کرائی گئی تھی۔ مجھے شکوری کے باپ کے نئے بیان کی تصدیق کرانی تھی جو ان 3 آدمیوں سے پوچھ گچھ کر کے ہو سکتی تھی۔ میں نے ان تینوں کو بلوایا۔ گاؤں 2 میل دور تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد تینوں آگے۔ ان میں گاؤں کا نمبردار بھی تھا۔ میں نے نمبردار کو سب سے پہلے الگ بٹھا کر لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے شکوری کی لاش کس طرح پہچانی تھی، میں نے پوچھا، اور کہا مجھے کوئی ایک نشانی بتا دو۔ جواب دینے سے پہلے دل میں یہ بٹھا لو کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے پاس ہے، اس میں لاش کی حالت لکھی ہوئی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لو کہ جھوٹا بیان دینا جرم ہے، میں نے کہا۔ میں جرم بخشوں گا نہیں حضور والا، اس نے کہا۔ میں نے بمبل داس جی کو خوش کرنے کے لیے ان کے لکھے ہوئے بیان پر انگوٹھا لگایا تھا۔ لاش کی صحیح شناخت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ وہ نمبردار تھا، ہر تھانے دار کو خوش رکھنا ان کا فرض تھا۔ نمبردار سرکاری آدمی ہوا کرتے تھے۔ تھانے داروں کے آگے تو وہ سجدے کیا کرتے تھے، لیکن وہ وقت ضرورت تھانے داروں کو دھوکہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ میں اس نمبردار سے باز پرس نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے جھوٹی شناخت کیوں کی تھی۔ نمبرداروں کو تو جھوٹے گواہ مہیا کرنے کو بھی کہا جاتا تھا اور وہ اس حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ ضرورت پڑتی تو خود بھی جھوٹی گواہی دے دیا کرتے تھے۔ اب میں اسے جتنے جھوٹ چاہتا بلوا سکتا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ شکوری نام کی جو لڑکی لاپتہ ہوئی تھی وہ چال چلن کی کیسی تھی، میں نے پوچھا۔ اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کے ماں باپ شریف لوگ ہیں۔ اگر لڑکی نے در پردہ کسی کے ساتھ دوستی لگا رکھی تھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ وہ لاش کس کی تھی؟ نہیں حضور، نمبردار نے جواب دیا۔ میں خود حیران ہوں کہ وہ لاش کس کی تھی۔ میرے گاؤں کی کوئی عورت لاپتہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے دوسرے 2 آدمیوں کو باری باری بلایا اور ان سے یہی سوال پوچھا جو میں نمبردار سے پوچھ چکا تھا۔ دونوں کو ڈرایا بھی۔ دونوں نے نمبردار کی طرح صاف بتا دیا کہ انہیں نمبردار تھانے لے آیا اور انہیں لکھے ہوئے بیان پڑھ کر سنایا گیا اور ان کے انگوٹھے لگوا لیے گئے تھے۔ تھانے میں قتل کا کیس درج تھا۔ میں نے علاقہ ڈی ایس پی کو لکھا کہ ابھی یہ کیس قتل کا نہیں، یہ گمشدگی کا کیس ہے۔ میں نے شکوری کے باپ، اس کی ماں، نمبردار اور 2 اشخاص کے نئے بیان مختصراً لکھ کر ڈی ایس پی کو بھیج دیے۔ اے ایس آئی نارائن کو بھی رپورٹ لکھی اور ڈی ایس پی کو بھیج دی۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ کارروائی تفصیل سے سناؤں۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ 3-4 روز بعد نارائن کو لائن حاضر کرنے کا حکم آ گیا۔ اب میں نے شکوری کے لاپتہ یا اغوا ہونے کی باقاعدہ تفتیش شروع کی۔ اسے لاپتہ ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے شکوری کے باپ سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شرافت کا ذکر کیا جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ باپ کے بیان کے مطابق وہ لاپتہ اس طرح ہوئی کہ صبح ابھی ذرا اندھیری تھی جب اس کی ماں روزمرہ کے مطابق جاگی۔ شکوری بستر پر نہیں تھی۔ گھر میں دیکھا، کہیں بھی نہیں تھی۔ بڑے دروازے کی اندر والی کنڈی ہی نہیں، ایک واڑ کھلا ہوا تھا۔ وہ اتنی سویرے کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔
सूरज तलू हो गया। शकूरी ना मिली। माँ ने देखा कि उसके स्लीपर जो वो घर में पहना करती थी उसकी चारपाई के पास पड़े थे। उसकी बाकी जूतियाँ देखी थीं? मैंने पूछा। उनमें से कोई जोड़ा पहन गई होगी। उसकी 3 जूतियाँ थीं, 2 सैंडल और एक देसी जूती। उसके बाप ने कहा वो यहीं पड़ी हैं। मेरे जहन में सवाल उठे कि क्या वो नंगे पाँव गई है, बल्कि उसे उठा कर ले जाया गया है। उठाए जाने की सूरत में आदमी 2 या इससे ज़्यादा होंगे। नंगे पाँव जाने की वजह यही हो सकती है कि उसे उठा कर ले जाया गया है, यानी ज़बरदस्ती। शकूरी के मुतल्लिक पता चला कि उसकी मंगनी हो चुकी है और उसका मंगेतर फ़ौज में एक नाइक है। मैंने वो तमाम सवाल पूछे जो इस किस्म की वारदातों में पूछे जाते हैं। मुझे बताया गया कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं। लड़की के रिश्तेदार के उम्मीदवार 3 थे, एक को रिश्ता दिया गया। क्या दूसरे 2 नाराज़ हुए थे? ये तो कुदरती बात है, शकूरी के बाप ने जवाब दिया। उन्होंने गिले शिकवे किए थे। इनमें से किसी ने कोई धमकी दी थी? नहीं, बाप ने जवाब दिया, वो ऐसे लोग नहीं। मैंने शकूरी की माँ को बुलाया। माएँ अपनी बेटियों की राजदान होती हैं। मैंने माँ को अपने सामने बिठाया और उसे एक बार फिर यकीन दिलाया कि वो डरे और घबराए नहीं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो आपकी बेटी को ज़िंदा बरामद करने के लिए कर रहा हूँ। मैंने उसे कहा, मुझे बताएं कि शकूरी की मंगनी हुई है तो वो खुश थी या उदास हो गई थी? वो खुश थी, माँ ने जवाब दिया। माँ बेटियाँ आपस में दिल की बात कह सुन लेती हैं, मैंने कहा। उसने आपको अपनी पसंद बताई होगी। मैं आपका मतलब समझ गई हूँ, माँ ने कहा। मेरी बेटी का ध्यान किसी और तरफ नहीं था। वो बहुत खुश थी। लड़का बड़ा खूबसूरत जवान है और ज़मींदार ख़ानदान का है। हम यही रिश्ता चाहते थे, आप हमारे घर आकर देखें। शकूरी अपने हाथों अपने कपड़े तैयार कर रही थी। दिन रात दुपट्टों की कढ़ाई में लगी रहती थी। शकूरी की आदतों के मुतल्लिक माँ ने बताया कि हंसने खेलने वाली थी, सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती थी और नमाज रोज़े की पाबंद थी। उसकी जब मंगनी होगी तो उसने शुक्राने के नफल पढ़े थे। ये तो माँ बाप की बातें थी, इनमें मुबालगा भी हो सकता था। अगर शकूरी नमाज रोज़े की पाबंद थी तो भी तस्लीम नहीं किया जा सकता था कि वह मंगेतर ही को चाहती थी और उसका ध्यान किसी और की तरफ नहीं था। मैंने बाज़ नमाजी और पारसा लड़कियां देखी हैं जो अपने पसंद के आदमी को हासिल करने या उसके साथ घर से निकल जाने और पकड़े ना जाने के लिए हर नमाज के बाद दुआ और वजीफ़े किया करती थीं। जवानी के जज्बात ऐसे होते हैं कि मज़हब के साथ साथ चलते हैं। कभी शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं तो नमाज रोज़े पर गालिब आ जाते हैं। शकूरी के मुतल्लिक सही राय किसी और से लेनी थी। मुझे ये ख्याल तो बार बार आता था कि हो सकता है वो लाश शकूरी की ही हो। मैंने उसके बाप से और माँ से उसकी उम्र, उसका हुलिया और उसका रंग वगैरह पूछ लिया था। ये वही हुलिया था जो उन्होंने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट के साथ लिखवाया था। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर मेरी कुछ मदद कर सकता था। मुझे ये ख्याल भी आया कि लाश के साथ उसके कपड़े भी होंगे। क्या जूती भी थी? ये तो शकूरी का बाप और उसकी माँ भी बता चुकी थी कि उसकी तमाम जूतियाँ घर में हैं। इससे जाहिर होता था कि वह नंगे पाँव गई है। मैं अब ये मालूम करना चाहता था कि जो लाश मिली थी उसके पाँव में जूती थी या नहीं। शकूरी के माँ बाप से जूती के मुतल्लिक नहीं पूछा था। लाश की बरामदगी के वक्त हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा। हेड कांस्टेबल ने बताया कि कपड़ों के टुकड़े मौजूद थे और लाश के पाँव में देसी जूती का जोड़ा था। सब इंस्पेक्टर बिमल दास ने जूती थाने में आकर उतारी और फेंक दी थी। मुझे एक शक और होने लगा, ये लाश जिस औरत की भी थी उसे सब इंस्पेक्टर बिमल दास ने मरवाया होगा। लाश की गलत शनाख्त करके उसने अपने जुर्म पर पर्दा डाल लिया था। वो जूती शायद मिल जाए, कांस्टेबल ने कहा। थाने में एक भंगे और उसकी बीवी काम करते हैं। जूती भंगन ने उठा ली थी। शलवार कमीज़ के टुकड़े छोटे छोटे थे। रंग याद है? लाल या जामनी, हेड कांस्टेबल ने कहा और दोनों कांस्टेबलों ने तायीद की। लाश किससे उठवाई गई थी? गांव से एक मुसल्ली और एक भंगी आए थे। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो मुतलका गांव जाए और उन दोनों को साथ ले आए और एक काम ये भी करता है कि जहाँ से लाश बरामद हुई थी वहाँ जाए, शायद कपड़ों का कोई टुकड़ा वहाँ पड़ा मिल जाए। उसे भेजकर मैंने भंगन को बुलाया। मैंने सोचा कि लड़की घर से नंगे पाँव निकली होगी और जिसके साथ गई है वो दूसरी जूती साथ लाया होगा ताकि खुरा ना पहचाना जा सके। अगर ऐसा हुआ है तो वो आदमी जुराइम का तजर्बा रखता था। ज़रूरी नहीं था कि वो जुराइम पेशा हो। मुझे बताया गया कि भंगी यहाँ नहीं है। उसे ढूंढ लाने के लिए एक कांस्टेबल चला गया। मैं सिविल सर्जन के पास चला गया। उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। केस चंद दिन पहले का था। उसे याद आ गया। मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने पूछा कि लापता लड़की की उम्र कितनी थी। मैंने 19-20 साल बताई, रंग भी बताया। लाश की हालत ऐसी थी कि उसकी रूह भी वापस आ जाती तो भी वो अपने जिस्म को ना पहचान सकती। डॉक्टर ने कहा। सर के बाल बाकी थे, एक टांग का कुछ हिस्सा महफूज था और जिस्म पर कहीं कहीं गोश्त था।
چہرہ تو سمجھو کہ تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے ذرا سوچ کر کہا، لاش جوان عورت ہی معلوم ہوتی تھی اور غالباً رنگ بھی ایسا ہی تھا، لیکن یہ صرف قیاس ہے۔ ڈاکٹر میری رہنمائی کرنے سے معذور تھا، وہ موت کا وقت بھی نہ بتا سکا۔ میں وہاں سے تھانے آیا تو بھنگن موجود تھی۔ اس نے لاش کی جوتی کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے وہی جوتی پہن رکھی ہے۔ بمل داس نے جوتی پھینک دی تھی، بھنگن نے اٹھا کر پہن لی۔ میں نے جوتی اتروا کر اپنے دفتر میں رکھوا لی۔ ہیڈ کانسٹیبل گاؤں سے واپس آیا تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ کپڑے کا ایک بالشت ٹکڑا لے آیا تھا، اس کے ساتھ مسلی اور بھنگی کے علاوہ شکوری کا باپ بھی تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل عقل والا آدمی تھا۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا شکوری کے گھر لے گیا اور دھلوا کر اس کی ماں کو دکھایا تھا۔ ماں نے کہا کہ شکوری نے اس رنگ کے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے اور جس رات وہ لاپتہ ہوئی اس نے لٹھے کی شلوار اور سوتی کپڑے کی سفید قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں نے جوتی شکوری کے باپ کو دکھائی۔ اس نے کہا کہ شکوری کی کوئی جوتی اس قسم کی نہیں تھی۔ باپ کو یقین تو تھا، لیکن جوتی شکوری کی ماں کو دکھانی ضرورت تھی۔ مجھے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے جوتی ایک کپڑے میں لپیٹ کر شکوری کے باپ کو دے دی اور اسے کہا کہ یہ کسی اور کو نہ دکھائے، اپنی بیوی کو دکھا کر کل الصبح میرے پاس لے آئے۔ میں شکوری کی ماں کو بار بار تھانے بلانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ شکوری کے باپ کو میں قابل اعتماد سمجھنے لگا تھا، اسے میں نے رخصت کر دیا۔ مسلی اور بھنگی نے بھی لاش کی حالت بیان کی۔ ان کا کام صرف اتنا تھا کہ لاش کو چارپائی پر اس طرح ڈالیں کہ اس کا کوئی حصہ الگ نہ ہو۔ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ چارپائی گاؤں کے 4 آدمی اٹھا کر قصبے کے سول ہسپتال تک لے گئے تھے۔ مسلی اور بھنگی نے بتایا کہ لاش کے کپڑے لاش کو کھانے والے درندوں نے بری طرح پھاڑ ڈالے تھے۔ جوتیاں دونوں پاؤں میں تھیں۔ لاش تقریباً 2 فٹ گہرے گڑھے میں دفن کی گئی تھی۔ بارش اتنی زیادہ برسی کہ لاش ننگی ہوگی اور گیدڑ اور اود بلا وغیرہ پہنچ گئے۔ وہ ویران علاقہ تھا، عام گزرگاہ نہیں تھی۔ اتفاق سے ایک آدمی گزرا اور اس نے گاؤں کے نمبردار کو اطلاع دی۔ اس وقت تک لاش کھائی جا چکی تھی۔ مسلی اور بھنگی سے میں نے اپنے کام کی باتیں معلوم کر لیں اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے 3 دن دوسرے کیسوں میں گزر گئے۔ اس کیس کی طرف میں توجہ نہیں دے سکا۔ چوتھے روز ASI نارائن لائن حاضر ہونے کے لیے چلا گیا اور اسی رات میرے پاس ایک اور ASI آ گیا۔ وہ بھی ہندو تھا۔ اس نے بتایا کہ میری رپورٹ پر سب انسپیکٹر بمل داس کو بھی لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ کپڑوں کے ٹکڑے اور جوتی کی وجہ سے میں اب اعتماد اور دلیری سے بات کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ شکوری کا باپ جوتی واپس کر گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ یہ جوتی شکوری کی نہیں، لہٰذا یہ لاش شکوری کی نہیں تھی۔ میں نے ایک اور ثبوت حاصل کر لیا۔ جس روز بارش برسی تھی اسی وقت میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا۔ وہاں بارش تو چند دنوں کے وقفے سے برستی ہی تھی۔ میں نے اس بارش کی تاریخ معلوم کر لی جس نے لاش ننگی کر دی تھی۔ یہ میں نے تھانے کے عملے سے اور کچھ اور لوگوں سے معلوم کی تھی۔ میں نے لڑکی کی گمشدگی کی تاریخ دیکھی تو وہ 1 روز کے بعد کی تھی۔ مجھے اب یہ حساب اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ اتنا یاد ہے کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے کی تاریخ، بارش کی تاریخ اور لاش کی برآمدگی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر دیکھا تو ان میں مطابقت نہیں بنتی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ تو صاف لکھا تھا کہ جو لاش پر گوشت رہ گیا تھا، خصوصاً ایک ٹانگ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقتولہ کو مرے 2 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں، لیکن دن اور وقت کا صحیح تعین نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس دوران انسپیکٹر بمل داس کا زبانی پیغام ملا کہ میں اس کی نوکری کے بچانے کی خاطر اس کیس کو آگے نہ بڑھنے دوں۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا تھا کہ وہ میری خدمت میرے مطالبے کے مطابق کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اسے جواب بھیجا کہ مجھے بھی نوکری کرنی ہے اور یہاں بھی کسی کے آگے جواب دہ ہوں اور خدا کے آگے بھی۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ مجھے اس کی سہیلیوں سے معلوم ہو سکتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ گاؤں جاؤں گا اور شکوری کے گھر بیٹھ کر اس کی سہیلیوں سے پوچھوں گا۔ میں چلنے ہی لگا تھا کہ اس گاؤں کا نمبردار آ گیا۔ نمبردار تھانے داروں کے زر خرید غلام ہوتے تھے اور دھوکہ بھی دے جاتے تھے، لیکن نمبردار میرے آگے بچھنے کو تیار رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لاش کی شناخت کے متعلق اس کا جھوٹا بیان اس کیس کے ریکارڈ میں تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ نمبردار کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ نمبردار ہندو تھا اور یہ بوڑھا مسلمان۔ ملک صاحب، نمبردار نے مجھے الگ کر کے کہا، ایک اطلاع لایا ہوں، آپ غور کریں، اگر بہتر سمجھیں تو گمشدگی کی ایک اور رپورٹ درج کر لیں۔ یہ جو بوڑھا میرے ساتھ آیا ہے، اس کا جوان بیٹا جو 2 بچوں کا باپ ہے 15-16 دنوں سے لاپتہ ہے۔ شکوری کو لاپتہ ہوئے اتنے ہی دن گزر چکے ہیں نا؟ میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے حساب کیا۔ اس نے کہا، وہ شکوری کے لاپتہ ہونے کے تیسرے روز کہیں گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔